نیب نے ایک ٹیم بنائی ہے بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے. اب انہیں گرفتار کرنے کی بہت کوشش کی جائے گی کیونکہ اس بات کی سارے سسٹم کو سمجھ آ گئی ہے کہ بشرا بی بی وہ خاتون ہے جو اس سارے کراؤڈ کو لے کر ڈی چوک تک چلی گئی تھی, اور اگر دوبارہ بھی کوئی آئے گا تو بشرا بی بی آئیں گی یا علیمہ خان آئیں گی. تو یہ خواتین جو ہیں ان سے اب خوف ہے نظام کو. انہیں یہ پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور یا باقی لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں گے. علی امین گنڈا پور نے میٹنگ ہو رہی تھی نا پولیٹیکل کمیٹی کی, اس کے اندر سارے بیٹھے تھے. علی امین گنڈا پور بات کر رہے تھے اور شکوہ کر رہے تھے کوئی نہیں آیا, کوئی نہیں پہنچا, اور پھر اچانک ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. تو 5-7 منٹ کے بعد ان کی لائن واپس آئی اور وہ میٹنگ کے اندر جوائن کیا انہوں نے. تو انہوں نے اس وقت بتایا کہ جی بشرا بی بی بھی میرے پاس ہیں اور وہ بھی یہاں بیٹھی ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے جان بوجھ کے یہ بات وہاں پہ کی کہ آپ بشرا بی بی سے پوچھیں کہ کیا میں انہیں زبردستی لایا تھا یا ان کی مرضی کے خلاف میں ان کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لایا ہوں. تو اس پہ بشرا بی بی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ بات عمران خان کے سامنے بتائیں گی یا نہیں بتائیں گی. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کوشش کی کہ یہیں پہ کسی معاملے کو کلیئر کیا جائے اور میں پارٹی کے سامنے سرخرو ہو جاؤں کہ جناب میں بشرا بی بی کو نہیں لے کر گیا, یہ اپنی مرضی سے آئی ہے وہاں سے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ بات میں عمران خان کے سامنے کہوں گی. وہاں بشرا بی بی نے کوئی 1-2 جذباتی جملے بولے ہیں جن کے بارے میں یہ شرم دلانے کی انہوں نے کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کو, جس پہ بہت سارے لوگوں نے مائنڈ کیا اور بنتا بھی تھا. دیکھیں بشرا بی بی کو پولیٹیکل لیڈر تو نہیں ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں موروثیت ہو. اب ان کا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا نہیں بنتا تھا کہ وہ پارٹی کی باز پرس کریں یا لوگوں کو ڈانٹیں. پارٹی جواب دے بشرا بی بی کو نہیں ہے, پارٹی جواب دے عمران خان صاحب کو ہے. ہاں یہ پارٹی نے ایڈمٹ کیا کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی, ہم نہیں پہنچ پائے, ہم نے بڑی کوشش کی لیکن اتنا زبردست کرفیو تھا پنجاب میں کہ ہم وہ رکاوٹیں نہیں توڑ پائے. اس کے بارے میں سب نے اپنی اپنی وجہ بھی پیش کی ہے, سب نے اپنی اپنی باتیں بتائیں کہ جناب میں بیڑیاں کراس کر رہا تھا, تو میں دریا کراس کر رہا تھا, تو میں سڑکوں پہ چل رہا تھا, تو میں رستے بدل رہا تھا. سب نے اپنی اپنی کہانی سنائی, چند لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی اتنی ایفرٹ نہیں کی ہے. اب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نا میڈیا کو بھی انسٹرکشن ہے, حکومت کو بھی انسٹرکشن ہے, اور سب کو یہ کہا گیا ہے کہ 26 تاریخ کو رات کو جو بھی سانحہ ہوا اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر فوکس نہیں ہونا چاہیے. اور تحریک انصاف جو ہے وہ صرف ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے 4 چیزوں کا میں آپ کو بتا رہا تھا, ایک شہداء کا, دوسرا زخمیوں کا, تیسرا لاپتہ افراد کا, اور چوتھا گرفتار افراد کا. وہ سارا ڈیٹا وہ جاری کریں گے اور ایک ایک چیز وہ صحیح طریقے سے بتائیں گے. تحریک انصاف اس کے اندر احتیاط سے کام لے رہی ہے تاکہ کوئی ایسے نام نہ آ جائے جو کل کو شرمندگی کا باعث بنے. لیکن یہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے اس کے بعد پوری کوشش یہ ہے کہ فوکس ہٹایا جائے. اس رات کو جو کچھ بھی ہوا اس کے اوپر سے فوکس ہٹایا جائے. فوکس ہٹانے کے لیے 3 چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں کی جا سکتی ہیں اور ان کے اوپر ڈیبیٹ کو بڑھایا جا رہا ہے, جان بوجھ کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائی جا رہی ہے. تینوں چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1, پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. پابندی لگ ہی نہیں سکتی. اچھا پابندی اب لگائیں گے تو معاملہ جائے گا آئینی عدالت میں. آئینی عدالت جو ہے وہ اپنے بندوں کی بنی ہوئی ہے, اپنے ججز کی بنی ہوئی ہے, اپنی مرضی پارلیمنٹ نے بنائی ہوئی ہے. تو وہاں پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگ بھی سکتی ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس پہ پابندی لگا کے آپ کخ بھی حاصل نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے, فرض کریں آپ ان کے سارے بندے بھی ڈی سیٹ کر دیتے ہیں, تو آپ کیا دوبارہ الیکشن کروائیں گے؟ پھر کس طرف جائیں گے؟ پاکستان اس کا خمیازہ نہیں بھگت سکتا. لگا بھی لیں پابندی تو کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان کا یہ کخ نہیں بگاڑ سکتے پابندی والے معاملے میں. دوسرا گورنر راج, تو خیبر پختونخوا میں کون سی علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے؟ ایک ڈی پی او اور ڈی سی تو وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے, چھوٹے چھوٹے فیصلے تو وہ اپنی حکومت کے لے نہیں سکتے. ہر چیز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے پوری طرح سے. پولیس اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے, انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے, چیف سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے. تو علی امین گنڈا پور تو ایک ڈمی وزیر اعلیٰ ہے جس کو اچھا کھانے کے لیے ملتا ہے اور ایک بڑا گھر ملا ہوا ہے اور کچھ پروٹوکول ملا ہوا ہے اور کچھ اختیارات تھوڑے بہت ہیں علی امین کے پاس. تو وہ اگر گورنر راج لگ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ گورنر راج لگائیں گے تو عمران خان کا بہت بڑا پولیٹیکل فائدہ کریں گے. اگر کوئی کسر رہ گئی ہے خیبر پختونخوا میں انقلاب آنے میں تو وہ بھی پوری ہو جائے گی. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں یا اس ڈیبیٹ کو بڑھا سکتے ہیں. تو عمران خان کو ملٹری کورٹ میں, اگر یہ صرف باتیں کر رہے ہیں, ڈینگے مار رہے ہیں, ان میں سے کوئی چیز ہو سکتا ہے ٹرائی بھی کر لیں, ان کا پتہ کوئی نہیں ہے. وہ جو سیدھی گولیاں چلا سکتے ہیں عام شہریوں کے اوپر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ان سے کوئی بعید نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے دماغ میں ہونا کہ یہ والی چیز آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں ہو سکتی یا یہ والا معاملہ تو کبھی نہیں کر سکتے, تو آپ ان سے امید رکھیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ اتنا سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں ڈالیں گے تو بین الاقوامی سطح پہ پریشر بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور وہ پریشر پھر ان کے ناک میں دم کر دے گا. وہ پریشر ویسے بھی بڑھتا جا رہا ہے.
बहुत सारे आलमी रहनुमाओं के ट्वीट्स आ रहे हैं, उनके बयानात आ रहे हैं, और अभी आने वाले दिनों में ये जो इस्लामाबाद में हुआ इसके ऊपर तहकीकात हो रही है। एम्बेसियां भी अपनी अपनी रिपोर्टें लिख रही हैं, आलमी मीडिया भी अपनी अपनी रिपोर्टें लिख रहा है। आप आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर इसके अंदर आप बहुत सारी डेवलपमेंट होती हुई देखेंगे। इसको दबाने की पाकिस्तान में जितनी मर्जी कोशिश की जाए, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी इस मसले को दबने नहीं दे रहे। नैब ने एक टीम बनाई है बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए। अब उन्हें गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस बात की सारे सिस्टम को समझ आ गई है कि बुशरा बीबी वो खातून है जो इस सारे क्राउड को लेकर डी चौक तक चली गई थी, और अगर दोबारा भी कोई आएगा तो बुशरा बीबी आएंगी या अलीमा खान आएंगी। तो ये खवातीन जो हैं इनसे अब खौफ है निज़ाम को। उन्हें ये पता है कि अली अमीन गंडापुर या बाकी लोग जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने मीटिंग हो रही थी ना पॉलिटिकल कमेटी की, उसके अंदर सारे बैठे थे। अली अमीन गंडापुर बात कर रहे थे और शिकवा कर रहे थे, कोई नहीं आया, कोई नहीं पहुंचा, और फिर अचानक उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। तो 5-7 मिनट के बाद उनकी लाइन वापस आई और वो मीटिंग के अंदर ज्वाइन किया उन्होंने। तो उन्होंने उस वक्त बताया कि जी बुशरा बीबी भी मेरे पास है और वो भी यहाँ बैठी है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जानबूझ के ये बात वहाँ पे की कि आप बुशरा बीबी से पूछें कि क्या मैं उन्हें ज़बरदस्ती लाया था या उनकी मर्जी के खिलाफ मैं उनको अपने साथ गाड़ी में बैठा के लाया हूँ। तो इस पे बुशरा बीबी ने समझदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि वो ये बात इमरान खान के सामने बताएंगी या नहीं बताएंगी। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कोशिश की कि यहीं पे किसी मामले को क्लियर किया जाए और मैं पार्टी के सामने सुरखरू हो जाऊं कि जनाब मैं बुशरा बीबी को नहीं लेकर गया, ये अपनी मर्जी से आई है वहाँ से। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात मैं इमरान खान के सामने कहूँगी। वहाँ बुशरा बीबी ने कोई 1-2 जज्बाती जुमले बोले हैं जिनके बारे में ये शर्म दिलाने की उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, जिस पे बहुत सारे लोगों ने माइंड किया और बनता भी था। देखें, बुशरा बीबी को पॉलिटिकल लीडर तो नहीं है ना, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें मौरूसियत हो। अब उनका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि उनका नहीं बनता था कि वो पार्टी की बात पुरस करें या लोगों को डांटें। पार्टी जवाबदेह बुशरा बीबी को नहीं है, पार्टी जवाबदेह इमरान खान साहब को है। हाँ, ये पार्टी ने एडमिट किया कि जनाब हमसे गलती हुई, हम नहीं पहुंच पाए, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन इतना ज़बरदस्त कर्फ्यू था पंजाब में कि हम वो रुकावटें नहीं तोड़ पाए। इसके बारे में सबने अपनी अपनी वजह भी पेश की है, सबने अपनी अपनी बातें बताई कि जनाब मैं बेड़ियाँ क्रॉस कर रहा था, तो मैं दरिया क्रॉस कर रहा था, तो मैं सड़कों पे चल रहा था, तो मैं रास्ते बदल रहा था। सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। चंद लोगों के अलावा किसी ने भी इतनी एफर्ट नहीं की है। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से ना मीडिया को भी इंस्ट्रक्शन है, हुकूमत को भी इंस्ट्रक्शन है, और सबको ये कहा गया है कि 26 तारीख को रात को जो भी सानिया हुआ उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। और तहरीके इंसाफ जो है वो सिर्फ डाटा इकट्ठा कर रही है 4 चीज़ों का मैं आपको बता रहा था, एक शोहदा का, दूसरा जख्मियों का, तीसरा लापता अफराद का और चौथा गिरफ्तार अफराद का। वो सारा डाटा वो जारी करेंगे और एक एक चीज़ वो सही तरीके से बताएंगे। तहरीके इंसाफ इसके अंदर एहतियात से काम ले रही है ताकि कोई ऐसे नाम ना आ जाए जो कल को शर्मिंदगी का बायस बने। लेकिन ये जो सारी एपिसोड हुई है इसके बाद पूरी कोशिश ये है कि फोकस हटाया जाए। उस रात को जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर से फोकस हटाया जाए। फोकस हटाने के लिए 3 चीजें हैं जो आने वाले दिनों में की जा सकती हैं और उनके ऊपर डिबेट को बढ़ाया जा रहा है, जानबूझ के इसके ऊपर डिबेट करवाई जा रही है। तीनों चीजें कौन कौन सी है? नंबर 1, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी लगी नहीं सकती। अच्छा, पाबंदी अब लगाएंगे तो मामला जाएगा आईनी अदालत में। आईनी अदालत जो है वो अपने बंदों की बनी हुई है, अपने जजेस की बनी हुई है, अपनी मर्जी की पार्लियामेंट ने बनाई हुई है। तो वहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे पाबंदी लग भी सकती है, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होगा।